دیکھیں یہ تو گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھیں کہ کہاں لے کر وہ جانا چاہتے ہیں. 180 پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, 200 پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, 250 پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ تو گورنر بتائیں گے نا. میرے نزدیک تو جو ڈالر کے روپی کی جو ڈپریسیشن ہوئی ہے, اٹ از اگینسٹ دا پرنسپل آف اکنامکس. یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے اس کو, اور اس کی وجہ سے تقریباً 1656 بلین کا قرض چڑھ گیا ہے آج تک ایز وی اسپیک وداؤٹ بورنگ اے سنگل ڈالر, اور 66 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ اس پہ چڑھ گیا. تو آپ کے بجٹ پہ پریشر, آپ کے ڈیٹ پہ پریشر, مہنگائی تو جو ہوگی وہ تو ہوگی, اور جو ہمارے انڈسٹریز ہیں وہ نان کمپٹیٹو ہوں گے, کیونکہ ان کے جتنے بھی امپورٹڈ انپٹس ہیں جو تقریباً آن ایوریج 60% ہوتے ہیں, ان سب کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب, مانیٹری سائیڈ آف دا اکانومی دیکھنا بالکل سینٹرل بینک کا کام ہے. گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے تو ڈالرز پمپ ان کرنے کی کوشش کی سسٹم کے اندر, لیکن اس کے باوجود وہ ایکسچینج ریٹ کو بیلنس نہیں کر پا رہے ابھی تک, بری طرح سے ناکام ہے. اب گورنر سے کیا پوچھیں اب سر؟ چھوڑ کے نہیں کر سکتا ہے. جب ایک کام مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور میں اگر کام نہیں کر سکتا ہوں تو آنریبل طریقہ تو یہ ہے کہ ریزائن چلے جائے گھر. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے, اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے, کرٹیل کیا ہوا ہے. مصنوعی طریقہ یہی تھا کہ آپ سسٹم کے اندر ڈالرز پھینکتے تھے, پمپ ان کرتے تھے, پول ان کرتے تھے. وہ تو کر کے دیکھ لیا آپ نے, سسٹم میں ڈالر تو پھینکے آپ نے, لیکن اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہا. مشرف صاحب کے زمانے میں کون سا روک کے رکھا گیا تھا ڈالر؟ وہ تو 60 اور 62 کے درمیان وہ موو کرتا رہا, اور ایکسپورٹس کو دوران میں ڈبل ہو گیا, 10 بلین سے 20 بلین پہ چلا گیا. اس ملک میں ایکسپورٹس روپی کے ڈپریسیشن سے کبھی بھی نہیں بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 60% جو ہمارا انپٹس ہے وہ امپورٹڈ ہے. جب آپ ڈی ویلیو کرو گے آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گا. جب ڈیویلویشن کرتے ہیں تو انفلیشنری بھی ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک نے کھٹ سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی بڑھا دینا ہے, تو کاسٹ آف کیپٹل بھی آپ کا بڑھ گیا, اور آپ کے امپورٹڈ انپٹ کے بھی کاسٹ بڑھ گئی. دوسری طرف پھر بجلی اور گیس کی قیمت بھی بڑھانی پڑتی ہیں, تو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بڑھ گئی. ہر وہ کام ہوا جس سے آپ کی انڈسٹری نان کمپٹیٹو ہو گئی. اینڈ دس از دا ریزن مائی ڈیئر